السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور عشرۂ ذی الحجہ ہے، یعنی اس مہینے کے شروع کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام کی بڑی فضیلت ہے۔ بعض مفسرین نے قرآن کریم کی سورہ فجر کی آیت وَلَيَالٍ عَشْرٍ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت میں جن 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے اس سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ ان ایام میں ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور ان دنوں کی عبادت کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے، چاہے یہ عبادت ذکر و اذکار کی صورت میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، چاہے یہ عبادت قیام اللیل کی صورت میں ہو، یعنی راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نمازیں پڑھتے رہیں، تہجد گزار رہیں۔ اسی طریقے سے چاہے ان راتوں کے اندر جو عبادت ہو وہ روزوں کی صورت میں ہو، یعنی انسان روزہ رکھے دن میں اور راتوں کو عبادت کرے۔ احادیث مبارکہ سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر اجر رکھتا ہے، اور خاص طور سے 9 ذی الحجہ کو، یعنی جس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اگر کوئی انسان اس دن روزہ رکھتا ہے تو اس کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور بیان کیا گیا ہے کہ اس دن کا روزہ اگر کوئی انسان رکھتا ہے تو اس دن کے روزے رکھنے سے 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں، یعنی یہ روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفے کے دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ پکی اور پوری امید ہے کہ جو انسان یوم عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، جو اس نے گناہ 1 سال پہلے کیے ہیں یا جو گناہ وہ 1 سال بعد کرے گا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث اور ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی عبادت تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان ایام میں سے یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں 1 دن کا روزہ پورے سال کے روزے اور رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی ان شروع کے 10 دن کی بڑی فضیلت ہے اور بہت بے شمار ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔